رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 52 صلہ رحمی کے آداب. نمبر 1 لوجہ اللہ صلہ رحمی کرنا، یعنی اللہ کے لیے صلہ رحمی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر اور دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر اور نہ دیا تو اللہ کی خاطر، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالی سے ثواب کی امید رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ہی ثواب ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دگنا ثواب ہے، صدقے کا اور صلہ رحمی کا. نمبر 3 اپنے نسب اور رشتہ داروں کو پہچاننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب کو جانو تاکہ اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو. نمبر 4 صلہ رحمی میں قریبی رشتہ داروں کو مقدم رکھنا. کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر جو رشتے میں قریب ہو. نمبر 5 رشتہ دار محتاج ہوں تو پہلے ان کو صدقہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ذات سے ابتدا کر اور اس پر پہلے خرچ کر. اس سے اگر بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر، اس سے اگر بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر. نوٹ: زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ اپنے اصول، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی الی آخرہ، و فروع یعنی بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی الی آخرہ. رشتہ داروں کو اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دینا جائز نہیں. نمبر 6 متقی رشتہ داروں کو صلہ رحمی میں مقدم رکھنا. نمبر 7 جو قطع رحمی کرے اس سے بھی صلہ رحمی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا ہو. صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے رشتہ توڑنے پر بھی صلہ رحمی کرے. نمبر 8 قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی پر مداومت کرنا اور اس کی تکلیفوں پر صبر کرنا. ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں تو ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، اور میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو میں تحمل و بردباری سے کام لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اپنی اس روش پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ برابر تمہارے ساتھ رہے گا. نمبر 9 ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو. نمبر 10 ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا. نمبر 11 اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو انہیں نادار چھوڑ کر جائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.